بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد۔ عشرہ چہلم کی چوتھی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ تجزیہ نہج البلاغہ پر ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں۔ ابھی جیسا کہ آپ نے اخبارات میں یہ خبر پڑھی ہوگی، تمام اخباروں میں سرخی ہے کہ عورت نماز جماعت کی پڑھا سکتی ہے یا نہیں۔ تو اس پہ بہت سے ٹیلی فون آئے کہ اس کے بارے میں ہم آپ سے کچھ سننا چاہتے ہیں، جس میں اہل سنت والجماعت حضرات بھی ہیں اور شیعہ حضرات بھی۔ لیکن ہم ابھی اس موضوع پر پہنچے نہیں ہیں، چونکہ ہم تسلسل سے خود بات پڑھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ کل ہم نے توحید پر گفتگو کی، تو ظاہر ہے کہ توحید کے بعد ہم عورت پہ تو نہیں بول سکتے۔ ہم معذرت خواہ ہیں اس سلسلے میں، اس لیے کہ توحید کے فوراً بعد ہم صرف رسالت پہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم ظاہر ہے کہ رسالت پہ گفتگو کریں گے نہج البلاغہ کی روشنی میں۔ اب رہ گیا یہ کہ یہ عورت کا مسئلہ ذرا دیر میں آئے گا، اور ہو سکتا ہے کہ کل چونکہ چھٹی کی رات ہے تو تقریر کو ذرا طویل کیا جا سکتا ہے، یا پرسوں پھر اتوار کو دیکھیں گے، جیسا بھی موقع ہوگا۔ ویسے یہ کہ آپ کی اطلاع کے لیے یہ عرض ہے کہ ابھی اسی موضوع پہ ڈسکس ہو رہا تھا۔ ناصر رضا صاحب کے والد گرامی جناب فرزند رضا صاحب نے بتایا کہ ڈان میں بھی اور آج کے نیشن میں دا نیشن میں یہ مضمون ہے ٹھیک سو، یہ فاروق خان کا مضمون ہے۔ اس کے آخری پیراگراف میں آپ دیکھیں گے ڈیٹ اس کی، اگر آپ کو پڑھنا ہے تو پہلے یہ مضمون پڑھ لیجئے گا۔ 24 مارچ تھرسڈے کا یہ نیشن ہے، تو اس کے آخری پیراگراف میں انہوں نے یہ تفصیل بتائی ہے۔ اردو اخباروں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لیڈی ہیں امریکہ میں، اور ان کا نام ہے امینہ ودود، اور انہوں نے چرچ لے کر اسے مسجد بنایا ہے، اور اس میں انہوں نے نماز جماعت پڑھانا شروع کر دی ہے۔ مردوں کو، عورتوں کو نہیں، مردوں کو۔ مطلب آپ سمجھیں کہ ہاں پڑھا دیا تو کیا ہوا، یعنی خواتین کی پڑھائی ہوئی، نہیں، مردوں نے پڑھا ہے ان کے پیچھے۔ تو یہ بہرحال پروفیسر ہیں کسی یونیورسٹی میں، اور اجتہاد کی منزل پہ فائز ہیں، مجتہد ہیں، اور جو انہوں نے اجتہاد کیے ہیں اس میں اسلام کی شریعت اور فقہ کی بہت سی حرام چیزوں کو حلال قرار دے دیا ہے،
اور ان تمام باتوں کی فہرست ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کو پہلے حرام سمجھا گیا لیکن اب وہ حلال ہو جائیں گی ان کے کہنے سے. اور چونکہ وہ مجتہد ہیں ان کے فتوے کے مطابق، اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے جو کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بیٹا ان کا جو ہے وہ مطلب ان کا بیٹا ہے. وہ اس میں جو جملہ لکھا ہے انگلش میں، تو اس کو کہنے کے بجائے میں نے کہہ دیا کہ ان کا بیٹا ہے. تو اس چیز کو بھی انہوں نے جائز قرار دیا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے. اور اسی طرح اور بھی کچھ مسائل ہیں یورپ امریکہ کے بہت سے، اور بہت ہی یعنی یہ اہم خبر یہ بھی ہے آخری سطر میں کہ قرآن کو وہ دوبارہ صحیح طریقے سے لکھ رہی ہیں اور اس کو مطلب سمجھیے کہ اس کی جو خامیاں وغیرہ ہیں وہ سب دور کر کے صحیح عربی میں پورا قرآن وہ لکھ رہی ہیں. تو تمام اسلامی کام انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں، نماز بھی، قرآن بھی، شریعت بھی، فقہ بھی، اجتہاد بھی. تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارا موضوع ہے، آئے گا. یہ واقعہ نہ بھی ہوتا تو موضوع تو آنا تھا، اس لیے کہ ابھی جب ہم ان منزلوں سے توحید، رسالت اور ساری منزلوں سے گزریں گے تو ظاہر ہے کہ جب خلافت امیر المومنین کا عہد آئے گا تو پھر ظاہر ہے کہ سب سے پہلے مولا کو خلافت ملتے ہی جمل چھڑ جائے گی، اور جب جمل چھڑے گی تو یہ موضوع آ جائے گا، تو ہم اس سے کنٹینیو ہو جائیں گے، اس موضوع سے ہم کنٹینیو ہو جائیں گے کہ اگر اس وقت وہ نہ ہوا ہوتا جو ہوا اور جس پہ مولا نے شکوہ کیا. اور یہ بھی بڑا اچھا ہوا کہ یہ واقعہ ہو گیا اور ہمارا یہ عنوان شروع ہو گیا. اگر ہم یوں یہ موضوع چھوڑتے اور بیان کرتے یا چھوڑ دیتے تو ایک تشنگی رہتی کہ علی نے بے انتہا عورت کی مذمت کی ہے نہج البلاغہ میں. تو ہو سکتا ہے عورتیں برا مان جاتی، ناراض ہو جاتی، دوسرے دن سے عشرے میں نہ آتی کہ ہم یہ موضوع ہی نہیں سنیں گے، جب مولا ہم لوگوں کے خلاف ہے تو ہم کیوں سنیں مجلس. تو اب خواتین کے لیے یہ اعلان ہے کہ اس موضوع پہ گفتگو ہوگی. مولا نے جو عورت کے خلاف خطبے دیے ہیں نہج البلاغہ میں وہ ہم آپ کو پڑھ کے سنائیں گے، لیکن خواتین برا نہ مانے، مولا نے ان عورتوں کو برا کہا ہے جیسے یہ اس میں ساری خواتین نہیں آتی، اس میں ساری خواتین نہیں آتی. تو خواتین بہت نازک مزاج ہوتی ہیں. ڈیفنس میں 2 سال پہلے عشرہ پڑھ رہا تھا تو وہاں میں نے مثال دی کہ خواتین جو ہیں وہ انبیاء کی نبوت تک کو نہیں مانتی تو اپنے شوہر کی بات کیا مانیں گی. تو اس میں ساری خواتین تھوڑی آ گئیں، وہ تو ایک مخصوص طبقہ ہے خواتین میں. تو وہ ذرا ماڈرن ہے نا ڈیفنس کی خواتین، تو انہوں نے ماتم شروع کر دیا اندر امام باڑے میں کہ یہ ہمارے خلاف ہو رہا ہے، ہم سنیں گے نہیں، ہم ماتم کر رہے ہیں. تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ ماتم کر کے آپ یہ بتائیے کہ آپ کے خلاف پڑھا جا رہا ہے، نہیں، ان کے خلاف مولا علی نے کہا ہے. مولا کی والدہ خود عورت تھی، مولا کی زوجہ
عورت ہے، مولا کی بیٹیاں پوتیاں، لیکن اتنے اطمینان سے مولا نے گفتگو کی کہ اگر عورت کو سمجھنا ہے تو میری ماں فاطمہ بنت اسد کا کردار دیکھو، میری زوجہ سیدہ نساء العالمین کو دیکھو۔ یعنی ایک مثال اسلام نے قائم کی کہ جو فاطمہ زہرا کے نقش قدم پہ جو عورت چلتی ہے وہ پھر کامل عورت بن جاتی ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی نقش قدم تھے جنہیں دیکھ دیکھ کے علی خطبے دے رہے تھے اور سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، ایسا نہ کرنا، ایسا نہ کرنا، ورنہ آنے والی صدیوں میں یہ ہوگا۔ تو مولا کی سچائی ظاہر ہوئی اس واقعے کے بعد کہ عورت ایسا اقدام کر سکتی ہے کہ وہ دین و شریعت کو پامال کر سکتی ہے۔ تو یہاں پر مسئلہ یہی تھا کہ ایک طرف اسلام کی کوشش یہ تھی کہ عرب میں جو عورت کو پیس کے رکھا گیا تھا اس کو بلند کیا جائے، اس کو کھوئی ہوئی عزت عطا کی جائے۔ اس کوشش میں اسلام نے، قرآن نے، فقہ نے، اقوال پیغمبر نے عورت کے وقار و عزت و بزرگی کو بلند کیا۔ وہ لوگ جو اپنے بچیوں کو زندہ قبروں میں گاڑ دیتے تھے، ان کے اس برے اقدام کو روکا اور بتایا کہ بیٹی کیا ہوتی ہے، اور قدرت سے بیٹی مانگ لی، مجھے ایک بیٹی دے تاکہ میں سکھاؤں کہ بیٹی کا احترام کیا ہے، میں عملاً انہیں بتاؤں کہ بیٹی کا احترام کیا ہے، اور اپنے عمل سے بتایا۔ تو اب اس میں ایک نزاکت ہے جب میں اس موضوع پر گفتگو کروں گا، چونکہ امریکہ اور یورپ کی اقوام اسلام سے یہ تقاضا کر رہی ہیں عورت کو آزادی دو، تو اب جو امریکہ کی فرمائشات جو ممالک پوری کرنا چاہتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کس قسم کی آزادی، لیکن نا جیسے روشن خیالی کے معنی غلط لیے جا رہے ہیں۔ بھائی روشن خیالی یہ ہے کہ آپ کے علم کا اسٹیٹس بلند ہو، آپ عقلی طور پہ بلند ہو، وہاں روشن خیالی یہ سمجھا جا رہا ہے چینل پہ چینل کھولو، گانے پہ گانے ہو، البم پہ البم ہو، ہیرو ہو، ہیروئن ہو، یہ ہو وہ ہو، لباس کم سے کم ہو، آپ اسے روشن خیالی سمجھ رہے ہیں۔ قوالیاں ہو، گانے ہو، بسنت ہو، تہوار ہو، پتنگ بازی ہو، فلانا ہو، عیاشی ہو، یہ ہو، آپ اسے روشن خیالی سمجھ رہے ہیں۔ یہ روشن خیالی نہیں ہے، یہ تو لہو لعب ہے، یہ تو قرآن نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ ہوتا رہے گا، ہر دور میں ہوتا رہا، یہ روشن خیالی نہیں ہے۔ روشن خیالی یہ ہے کہ اسلام اور قرآن نے جو آئیڈیل روشن خیال ہستیاں پیش کی ہیں ان کی تاسیح کی جائے تاکہ روشنی نظر آئے اور خیال اور عقل کو روشنی ملے، یہ ہے روشن خیالی۔ تاریکی سے ہٹ جائیں، تاریکی میں پڑے رہنے والوں کی طرف نہ دیکھیں، اندھیروں کو اپنا امام نہ بنائیں، اجالوں کو اپنا امام بنائیں، یہ ہے روشن خیالی۔ یہ نہ مشرف صاحب سمجھا پا رہے ہیں نہ وزیر اعظم، ہم سمجھا سکتے ہیں تو ہم تو بتائیں گے نا، ہم کیوں نہ بتائیں؟ اور یہ مجبوری ہے ظاہر ہے کہ پاکستانی حکومت کی ہر دور میں یہ مجبوری رہی ہے کہ وہ کھل کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ علی کے خیالات کو اپناؤ، یہ ہے روشن خیالی۔ علی سے ہٹ کے آپ جس کے بھی اقوال پہ چلیں گے وہ سب تنگ نظری تھا، اس لیے اسلام تنگ سے تنگ ہوتا گیا اور آپ کے پاس مسائل کا حل نہیں ہے، آپ کے پاس مسائل کے جوابات نہیں ہیں، اس لیے کہ در اہل بیت کو اگر آپ چھوڑ کر بھٹکیں گے، کوئی بھی فرقہ ہو، شیعہ ہو یا سنی ہو یا مالکی ہو یا شافعی ہو یا حنبلی ہو یا دیوبندی ہو یا بریلوی ہو،
جب تک کہ علوم آل محمد سے آپ فائدہ نہیں اٹھائیں گے تب تک اسلام میں کبھی بھی روشن خیالی نہیں پیدا ہو سکتی۔ نعرے بازی کے حد تک آپ کہیے روشن خیالی، اور اس خیال کو چھوڑ دیں کہ گانا بجانا، ٹی وی چینل، ڈرامے یہ روشن خیالی ہے۔ یہ سب روشن خیالی نہیں ہے، یہ زندگی سے فرار ہے، یہ علم سے فرار ہے، یہ سچائی سے فرار ہے۔ اس طرح کھو جاؤ ڈراموں میں، گانوں میں، بجانوں میں کہ یہ یاد ہی نہ رہے کہ رسول اسلام کا پیغام اصل میں کیا تھا۔ راستے سے ہٹا دینے کا نام ہے ٹی وی چینلز۔ یہ آپ کے کام کی چیزیں نہیں ہیں اور اسلام میں نہیں ہیں، اور غیروں کی نقل کر کے مور یا ہنس چلا، کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی چال بھول گیا۔ تو ہندوؤں کے یہاں مذہب ہے گانا بجانا ڈرامہ، ان کی مذہبی کتابوں کا حصہ ہے وہ، آپ کے مذہب میں سے وہ نکالا ہوا ہے، آپ کے مذہب کا حصہ نہیں ہے یہ ڈرامہ اور راما، یہ فلم، یہ سب کچھ مذہب کا حصہ نہیں ہے، ان کے مذہب کا حصہ ہے۔ تو آپ ان کی نقل کیوں کیجئے؟ ان کی نقل میں میڈیا کو کیوں آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ نتیجہ برآمد ہوگا۔ روشن خیالی کا مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عورت کو بے پردہ کر کے سڑک پہ بھیج دو، جیسے یورپ اور امریکہ میں عورتیں سڑک پہ گھومتی پھرتی ہیں اس طرح مسلمان عورتیں گھومنے لگیں۔ یہ روشن خیالی نہیں، یہ روشن خیالی نہیں۔ روشن خیالی اگر سمجھنا ہے تو روشن خیالی بی بی خدیجہ سے سمجھیں۔ اتنی بڑی عرب کی ملکہ تھی، اور اگر اسلام آنے سے پہلے ایک ملکہ جس کے ساتھ ہزاروں کنیزیں اور غلام خدمتگار ہوں، اگر چاہتی تو پورے عرب میں ناکے پہ بیٹھ کے گھومتی پھرتی، لیکن دین آنے سے پہلے، پردہ آنے سے پہلے انہوں نے اپنے اوپر پردے کو واجب کر لیا تھا۔ یہ ہے روشن خیالی۔ انہوں نے اپنے چہرے کو نامحرموں سے چھپا لیا تھا۔ یہ پاکیزگی اور طہارت تھی جس کی گواہی عربوں نے یوں دی کہ ابھی دور دور دین کا پتہ نہیں ہے کہ شریعت اور فقہ کیا ہے، لیکن پورا عرب خدیجہ کو اس نام سے پکارتا تھا، طاہرہ بی بی۔ ابھی آئے تطہیر بہت دن میں آئے گی۔ طہارت کا ایوارڈ اس وقت دے لیا ایام جاہلیت میں کہ طہارت کیا ہے۔ عورت کی روشن خیالی اس کی طہارت میں ہے، اس کا طاہرہ ہونا، یہ ہے روشن خیالی، یہ ہے روشن خیالی۔ آپ دیکھیں یہ روشن خیالی نہیں ہے۔ آئیے مولانا شفقت صاحب تشریف لائیے، انقلابی صاحب ایران سے تشریف لائیں۔ آپ آلیبہ میں اشرف پڑھ رہے ہیں، اشرف چیلوں، اور مغرب کے بعد مجلس شروع ہوتی ہے۔ بہت اچھی خطابت ہے آپ کی، کبھی آپ سماعت فرمائیں، جائیں مجلس سے سنیں۔ بہت ہی خوش عقیدہ صاحب علم شخصیت ہیں، قم سے تعلیم یافتہ ہیں، ابھی وہیں قیام ہے، اور آپ کا مکان بھی وہاں ہے۔ مجھے دعوت دی ہے کہ جب آئیے گا ایران تو ہمارے گھر میں قیام کیجیے گا، اور کیا چاہیے کہ ایران میں گھر میں رہیں گے ہوٹل کے بجائے، تو یہ تو بہت اچھا ہے۔ تو سب لوگ آپ مجلس کے بعد ہاتھ ملائیے گا، تعارف حاصل کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ کو بھی اپنے گھر میں ٹھہرا لیں۔ یہ سب اکٹھا نہ پہنچ جائیے گا ان کے گھر میں، صلوات پڑھیے گا۔ تو روشن خیالی یہ ہے کہ اگر صرف میں اس پہ پڑھنا شروع کر دوں
کہ اس سے بڑی روشن خیالی کیا ہوگی کہ خدیجہ نے اپنے شوہر کا انتخاب خود کیا اور دنیا کی عورتوں کو بتایا کہ یوں انتخاب کر کے دکھاؤ کہ میں نے اپنے شوہر کا انتخاب کیا تو پوری کائنات پہ نظر ڈال کر میں نے کائنات کے افضل ترین انسان کو اپنے شوہر کے لیے چنا، تو ذرا سوچو کہ میں کائنات کے افضل ترین کو چن رہی ہوں تو میں خود کتنی افضل ہوں گی۔ بھائی کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ کوئی عورت کسی مرد کو انتخاب کر لے کہ میں اس سے شادی کروں گی تو وہ مرد اس عورت کو قبول بھی کر لے۔ اتنا ناز تھا اپنی عفت پر، اپنی بزرگی پر، اپنے شجرے پر، اپنی سچائی پر کہ جان رہی تھی کہ 1,00,000 کا جو فقر ہے، جو آخری نبی ہونے والا ہے، میں اپنے لیے اس کا انتخاب کرتی ہوں تو وہ خود گواہی دے کہ اگر اعلیٰ نہ ہوتی خدیجہ تو میں پہلی شادی ایسی عورت سے کیوں کرتا۔ نبوت گواہ بن گئی۔ روشن خیالی یہ ہے کہ عورت اپنا گواہ رسالت کو بنا لے۔ اب خدیجہ سے بڑھ کے 2 گواہ کس کے پاس ہیں؟ نہیں سمجھے آپ؟ پہلے رسول کو گواہ بنا لیا، اب جب دین آیا تو سب سے پہلے تصدیق کر کے اللہ کو بھی اپنا گواہ بنا لیا۔ اب خدیجہ کو روایتوں، حدیثوں، صحیح مسلم، صحیح بخاری کی ضرورت نہیں ہے۔ خدیجہ کی عظمت کے گواہ 2 ہیں، یا خدا یا محمد۔ یہ ہے روشن خیالی۔ عورت اپنی عظمت کو اتنا اٹھائے، اتنا اٹھائے، اتنا بلند کرے کہ خدا اس کی عظمت کا گواہ بن جائے۔ گواہ بن جائے۔ ابھی اشتہاد پہ مذاکرہ ہوا ہے، چھپے گا، اس کی کچھ باتیں تو چھپ گئی تھیں، میرا بھی بیان جنگ میں تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن اب اس تفصیل اب آئے گی کسی ہفتہ وار رنگین صفحوں پر جو مذاکرہ ان کا ہوتا ہے۔ تو اس میں پوچھا گیا مجھ سے کہ اجتہاد جو ہوگا، جو وزیر اعظم نے کہا کہ علماء اجتہاد کریں مسائل کے لیے پاکستان کے، تو اس میں پوچھا کہ کلوننگ کا کیا ہوگا، اسلام کا اس میں کیسے کیا اجتہاد ہوگا۔ میں نے کہا کوئی ضروری ہے کہ جس کی عورت کی اولاد نہیں ہو رہی ہے تو وہ ہاتھ پیر مارے اور وہ ذرائع استعمال کرے جس کی اجازت قرآن اور دین نہیں دیتا، تو کیا اولاد بہت ضروری ہے؟ اس لیے اللہ نے پیغمبر کی اتنی شادیاں کروا کے کسی سے اولاد نہیں دی تاکہ وہ عورت، یہ بھی روشن خیالی ہے، محروم رکھا اس لیے کہ ان ماؤں کے لیے آئیڈیل بنے کہ جن کے بچے نہیں ہوئے، مثلاً بانجھ ہیں وہ عورتیں یا ناکارہ ہیں ان کے شوہر، جیسے آسیہ کے لیے فرعون ناکارہ تھا، اب اس سے زیادہ کیا مثال دے سکتے ہیں؟ ہو تو وہاں قدرت چاہتی تو آسیہ جیسی مومنہ کو اولاد دیتی، لیکن نہیں، قدرت نے چاہا کہ فرعون سے آسیہ کو اولاد دے تو موسیٰ جیسا بیٹا آسیہ کی گود میں دے دیا۔ تو قدرت نے بتایا کہ جس عورت کے بچہ نہ ہوتا ہو وہ کسی اور کے بچے کو لے کر اعلیٰ نسل سے پالے، یہ بھی ایک خدمت ہے۔ اس لیے ماؤں کو اولاد سے محروم رکھا تاکہ غریب ماؤں کے بچے عظیم ماؤں کی گود میں پل جائیں۔ تو نبی کی بیویوں کو اولاد سے محروم رکھا تاکہ وہ مسلمان جنہوں نے ماں کی زندگی کا آنچل ہی نہیں محسوس کیا اور جن کی مائیں کفر میں مر گئیں اور وہ ممتا کا لطف نہ لے سکے، تو قرآن نے اعلان کیا یہ ساری نبی کی بیویاں پوری امت کی مائیں ہیں۔ اتنے پلے پلائے بیٹے مل گئے، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟
میں نے اس میں مذاکرے میں کہا ہے، کہ میں نے مذاکرے میں کہا ہے، اور کبھی کبھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ اولاد ہو، کبھی کبھی عورت بغیر اولاد کے ماں بن جاتی ہے۔ میں نے مثال دی، میں نے کہا مادر ملت، پوری ملت کی ماں قرار پائیں، قائد اعظم کی بہن۔ اتنا بڑا ایوارڈ ہے کہ نبی کی بیوی کو کہا جائے ام المومنین۔ یہ سب مائیں ہیں، پوری امت کی قیامت تک مائیں ہیں، سب ماں کہہ کے پکاریں، پوری امت انہیں ماں کہہ کے پکار رہی، یہ ایوارڈ کم ہے؟ یہ ہے روشن خیالی، یہ سمجھانا۔ اب جس کے نصیب میں تھا کہ امت کی ماں بھی بنے، آئمہ کی ماں بھی بنے، معصومہ کی ماں بھی بنے، اب یہ نصیب کی بات، نصیب کی بات، یہ قدرت کا ایوارڈ ہے، قدرت کا انعام ہے۔ یہ خدیجہ کو ان کی روشن خیالی کا انعام ملا، عظیم بی بی۔ تو اب اس موضوع پر انشاءاللہ بولیں گے، گفتگو کریں گے۔ کیا یہ کوئی آسان بات تھی کہ اس دور میں جب عرب کے مردوں نے یہ دیکھا ہی نہیں تھا کہ رسالت کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی عرب میں نبی نہیں آیا تھا، اس لیے وہ یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ نبی کیسا ہوتا ہے، نہیں جانتے تھے عرب، یہ نہیں جانتے تھے رسول کیسا ہوتا ہے، ان کے سامنے کوئی نمونہ نہیں تھا، اس لیے کہ موسیٰ مصر میں آئے تھے، عیسیٰ فلسطین میں آئے تھے، یحییٰ زکریا سب شام کی طرف آئے تھے، یعقوب اسحاق شام کی طرف تھے، ابراہیم بھی عرب میں ٹھہرے ہی نہیں تھے، وہیں فلسطین میں آج تک ہیں، شہر الخلیل میں وہیں آرام کر رہے ہیں۔ عرب کی طرف کوئی نبی تھا ہی نہیں، اس لیے کافروں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی کیسا ہوتا ہے، اور اگر آ جائے تو کیسے اس کا اقرار کرنا ہوتا ہے، تو چونکہ جانتے نہیں تھے، اس لیے جب نبی آیا تو سب نے جھٹلانا شروع کر دیا، اس لیے کہ نبی کبھی دیکھا نہیں، اس لیے اس کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ اگر دیکھا ہوا ہوتا کہ نبی کیسا ہوتا ہے، موسیٰ کو دیکھا ہوتا، عیسیٰ کو دیکھا ہوتا، عربوں نے، تو ان کے اجداد نے بتایا ہوتا کہ بیٹا نبی ایسا ہوتا ہے، ان کی گھٹی میں نبوت کا عقیدہ پڑا ہوتا، نسلاً بعد نسلاً پیغام آ رہا ہوتا کہ جب موسیٰ جیسا نبی آ جائے، عیسیٰ جیسا نبی آ جائے تو یوں مان لینا اس کی یہ پہچان، اس کی یہ پہچان۔ انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں تھا تو بچے پتھر مارنے لگے، اس لیے کہ جانتے ہی نہیں تھے کہ نبی ہوتا کیسا ہے۔ اگر جان رہے ہوتے تو کبھی پتھر نہ مانتے کہ بھائی نبی کو پتھر نہیں مارا جاتا، اور کسی باپ نے اپنے بچے سے کہا بھی نہیں کہ بیٹا پتھر نہ مارو یہ نبی ہے، بلکہ یہ کہا مارو، اس لیے کہ نبی کو پہچانتے نہیں تھے۔ میرا جملہ ضائع نہ کرنا، اس ایام جاہلیت میں جہاں پورے عرب کے مرد یہ نہیں جانتے تھے کہ نبی کیسا ہوتا ہے، جیسے ہی پہلی وحی آئی خدیجہ پہچان گئی، عورت اس سے عظیم بھی عورت روشن خیال پیدا ہوگی کائنات میں۔ آپ نہیں سمجھے اس بات، اور جس پہ میں نے کبھی تبصرہ کرتے ہوئے یہ لطیفہ سنایا تو اس لطیفے کو دوہرا دوں، اس لیے کہ اس سے اچھی مثال نہیں ہو سکتی، اور کئی بار میں اس لطیفے کو سنا چکا ہوں مثال سمجھانے کے لیے، کہ ایک سادھو مہاراج، جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا ڈیفنس میں تو دوسرے دن ایک کالم نگار نے 3 واقعے میں نے پڑھے تھے، وہ تینوں اپنے کالم میں لکھے عورت کے حوالے سے۔ ایک سادھو مہاراج بہت پہنچے ہوئے تھے، تو اتنا عبور انہیں حاصل ہو گیا تھا کہ وہ ہوا میں اڑنے لگے تھے، ہوا کو انہوں نے مسخر کر لیا تھا، لیکن جب کبھی اپنے کارنامے بیوی کو سناتے وہ کہتی ہیں اے ہوگا، اور پھر وہ اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتی ہیں۔ بھائی پتن گئے اواری ٹاور، وہاں تقریر کی، ان کو ملا ایوارڈ، لے کے آئے، اپنی بیگم کو پیش کیا، ان کا دیکھ ایوارڈ ملا ہے تقریر پہ مجھ کو۔ اب بیگم کو کہنے کیا کہنا، میرے شوہر کو ایوارڈ ملا ہے، کہنے لگی اے
اے بڑھاپے میں ملا تو کیا لیجئے معاملہ ختم ہو گیا. یعنی شوہر کی مثال میں نے آپ کی دی ہے. سادھو مہاراج تو پرانے زمانے میں تھے. یعنی بیوی کبھی بھی شوہر کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتی. اے نوچ کہہ کے بس گیا معاملہ. اے ہوگا اسی میں سب کچھ ہے. لیکن اب برابر کی حصے دار شوہر کی ہوتی ہے. میں لوں تو لوں ایوارڈ, تم کہاں سے لے آئے؟ مطلب ایک خیال ہے, مطلب ہوا میں اڑوں, تم کہاں سے اڑنے لگے؟ چونکہ برابر کا عہدہ ہے گھر میں, تو بچوں پہ یہ ظاہر کیسے کرے کہ باپ تیرا جو ہے بہت اعلیٰ ہو گیا اور میں کچھ بھی نہیں ہوں؟ تو خود تو اس کے برابر ہو نہیں سکتی, تو ہمیشہ شوہر کو دبا کے رکھتی ہے. اے بس ہوگا, چپ کے بیٹھو. بچوں پہ روب ڈالنے کے لیے تاکہ ماں کا رتبہ زیادہ رہے. طریقہ تو یہی ہے. اس لیے کہ جب مطالعہ نہیں ہوگا, پڑھے گی نہیں عورت, تو اس کے پاس یہی ایک طریقہ ہے بچوں پر روب ڈالنے کا کہ شوہر کو دبا کے رکھے. بیٹا دیکھو تمہارا باپ دب کے مجھ سے بات کرتا ہے, میں ہی ہوں ہیڈ اس خاندان کی, صرف اپنے آپ کو منوانے کے لیے. تو یہ ہر دور میں ایسا ہوا ہے, کوئی عورت برا نہ مانے. تو وہ گھر میں آئے, دیکھا بیوی مصروف ہیں ویسے ہی, تو دیکھا ان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں. سادھو صاحب کہنے لگے, بیگم تم کہاں تھی ابھی؟ کہنے میں صحن میں تھی. صحن میں تھی؟ کیا تم نے دیکھا نہیں آسمان پر ادھر سے ادھر کوئی اڑتا ہوا گیا تھا؟ تم نے صحن میں یہ نہیں دیکھا کہ اوپر سے ایک آدمی اڑ کے ادھر سے ادھر گیا تھا ہوا میں؟ کہنی ہاں دیکھا تھا. پھر بھی کوئی تاثر نہیں. پھر گھوم کے سامنے آئے, وہ میں تھا, میں اڑ رہا تھا ہوا میں, اور وہ اپنے کام میں مشغول ہیں. انہوں نے دیکھا, کہنی آئے ہے جبھی میں کہوں تم تھے وہ, جبھی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. مانا مگر عیب نکال کے مانا. اچھا, یہ ساری دنیا کی بیویاں ایسی ہوتی ہیں, ان بیویوں کو چھوڑ کے جو اسوہ بطول پہ چل رہی ہوں. ضروری یہ ہے, سمجھے نا. تو ایسی منزل پر جہاں عرب کے مرد نہیں پہچان سکے کہ یہ نبی آ گیا, وہاں محمد نے سب سے پہلے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے ایک ملک دیکھا, میں نے ایک آواز سنی, یہ الفاظ سنے, یہ الفاظ میں تمہیں سنا رہا ہوں, مجھے لحاف اڑھاؤ, میں کچھ محسوس کر رہا ہوں, نور کا ماحول. تو شانے پہ ہاتھ رکھ کر کہا, آپ بالکل پریشان نہ ہوں, میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ پر جو آیا وہ ملک تھا جو پہلے موسیٰ پر آ چکا, عیسیٰ پر آ چکا. یہ ہے خدیجہ, پہلی گواہی, پہلی گواہی. اور اگر وہ سادھو مہاراج والا واقعہ ہو جائے اور گھر کی گواہی, کیا میں گھر کی گواہی دوں؟ اگر خدیجہ سے پہلے نبی کی کسی اور سے شادی ہو جاتی تو یہ روایت بھی بخاری میں موجود ہے کہ جب وحی آتی اور پیغمبر کسی کو تنبیہ کرتے تو جواب میں کہا جاتا, ہمیشہ اللہ آپ کے مطلب کی آیتیں کیوں اتارتا ہے؟ یہ بھی موجود ہے, اللہ ہمیشہ آپ کے مطلب کی آیتیں اتارتا تو موجود ہے. اس لیے خدیجہ جیسی بیوی پہلے بیاہ کر آئیں. یہ قدرت کا نظام تھا کہ جب آغاز رسالت ہو, جملہ بہت قیمتی ہے, جب آغاز رسالت ہو تو گھر میں سے کوئی باغی نہ ہو, چاہے وہ چچا ہو یا بیوی ہو یا چھوٹا بھائی ہو. تو ایک ماحول قدرت
قدرت نے بنوایا پیغمبر کے ہاتھ سے۔ ماحول بنانا آسان نہیں تھا۔ شادی ہوئی دھوم سے، شادی کے بعد تمنا ہوتی ہے بچے ہوں، بچے ہوئے، سال کے اندر بیٹا ہوا، کچھ دن رہا، وفات، پھر بیٹا، پھر وفات، پھر بیٹا، پھر وفات۔ گویا کوئی ماحول بن رہا تھا۔ خوشی ملتی ہے اور غم میں تبدیل ہو جاتی ہے، خوشی ملتی ہے اور غم میں یعنی رسالت کو غم اور خوشی سے آشنا کیا جا رہا ہے کہ دونوں کو تول کر بتانا کہ تمہیں لذت کس چیز میں محسوس ہوتی ہے۔ جب بیٹا ملتا ہے جب زیادہ خوشی ہوتی ہے، یا جب لیا جاتا ہے تو اس غم کی لذت کو زیادہ محسوس کرتے ہو۔ جیسا چاہو گے پھر ویسا ہی ہوگا۔ اور آخر میں دو بیٹے دے کر یہ سنا دیا گیا یہ دونوں مارے جائیں گے۔ کون سی لذت چاہیے؟ کیا غم چاہیے؟ غم ہے، غم ہے، چونکہ پیغمبر کو پسند ہے اس لیے رکھا گیا۔ یہ غم آپ کے لیے نہیں رکھا گیا، یہ آپ کے رونے کے لیے نہیں رکھا گیا، یہ پیغمبر کی لذت کے لیے رکھا گیا ہے کہ رسالت میں غم ڈالنا تھا۔ اس لیے حسین کی شہادت ماحول بن جائے۔ اس ماحول میں جب پہلی وحی آئے تو کسی کو کیا معلوم کہ نعمتیں دی جائیں اور اللہ واپس لے لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدیجہ کے گود کی گرمی بھی باقی رہے اور پیغمبر کا باپ بننا اور وہ ارمان بھی اپنی جگہ باقی رہے۔ جب 4 بیٹے ہو گئے اور چاروں مر گئے خدیجہ سے، گھر سونا ہو گیا، تو ظاہر ہے کہ اب اگر بیٹا ملے گا تو 4 بیٹوں کی وفات کے بعد اگر 5واں بیٹا ملے گا تو پھر کون سی لذت ہوگی، کون سی وہ نعمت ہوگی خدیجہ کے لیے بھی، محمد کے لیے بھی۔ تو اب رخ یہ نہیں ہے کہ خدیجہ سے 5واں بیٹا ہو، بلکہ حکم ملتا ہے کہ اب آئیے آپ ہمارے گھر میں، بچہ یہاں موجود ہے، گود میں لے کے جائیے اور خدیجہ کی گود میں دے دیجئے۔ خدیجہ کی گود میں دے دیجئے۔ 30 برس کے ہیں پیغمبر، 30 برس کی عمر میں 5واں بیٹا گود میں آیا، اس کا نام علی ہے۔ اچھا آپ خدیجہ بھی شکوہ نہیں کرتی کہ اب کیوں بیٹا نہیں دیتا؟ محمد کے لیے کیا مشکل تھا کہ 4 تو نے دیے، پھر ایک ایسا دے جو زندہ رہے۔ جب اللہ نے اپنے گھر سے ایک بیٹا دے دیا تو پیغمبر اور خدیجہ دونوں سمجھ گئے کہ اب ہمیں بیٹے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹا چاہیے ہوتا ہے انسان کو۔ یہ رسالت ہے، رسالت کو علی چاہیے، بیٹا نہیں چاہیے۔ عام باپ کو بیٹا چاہیے ہوتا ہے، اس کی نسل چلے، اس کا شجرہ چلے، اس کی جاگیر باقی رہ جائے، اس کی زمینیں باقی رہے۔ پیغمبر کے پاس نہ زمین ہے، نہ جائیداد ہے، نہ جاگیر ہے، نہ کوئی شجرہ چلانا ہے، نہ کوئی ورثہ چلانا ہے، کچھ بھی نہیں چلانا۔ پیغمبر کا صرف ایک کام ہے، دین چلانا ہے۔ پیغمبر سمجھ گئے کہ دین ہمارے بیٹوں سے نہیں چلے گا، اللہ کے گھر کے بیٹے سے چلے گا۔ اس لیے پھر بیٹا نہیں مانگا، پھر علی کو یوں پالا جیسے بیٹے کو پالتے، چونکہ بیٹے کی طرح پالا، بیٹے کی طرح پالا، تو بیٹے کو پالا ہے تو جب بیٹا ممبر پہ آئے گا تو پوری امت کو بتائے گا کہ نہیں بتائے گا کہ تم سب جتنے میرے سامنے بیٹھے ہو، جب میں محمد کی گود میں پل رہا تھا تم نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تم سب کافر تھے، تم نے مجھے پلتے نہیں دیکھا۔
مجھے پلتے نہیں دیکھا، تم نے پیغمبر کا ہاتھ جھولا بنتے نہیں دیکھا۔ اب مجھ سے سنو، اور تم دیکھ بھی کہاں سکتے تھے؟ میں عصمت سرا میں پل رہا تھا، میں سڑکوں پہ نہیں پل رہا تھا، میں جھوپڑیوں میں نہیں پل رہا تھا، میں عربوں کے خیموں میں نہیں پل رہا تھا، میں ریگستانوں میں نہیں پل رہا تھا، میں جنگلوں میں نہیں پل رہا تھا، میں نبوت کی چھاؤں میں پل رہا تھا۔ گواہی علی کی نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس خطبے کو مسلمان ٹی وی پہ کیوں نہیں سنا دیتے؟ اس لیے کہ نبوت آنے کی سب سے بڑی گواہی، پہلی گواہی نہج البلاغہ میں علی کی ہے۔ آپ اس کو سنانا نہیں چاہ رہے ہیں، آپ اس کو سنانا نہیں چاہ رہے ہیں، اور آپ کہاں کی گواہی لا رہے ہیں؟ علی گواہی دے رہے ہیں غار حرا کی، غار حرا کی گواہی کہ غار میں محمد کے ساتھ علی تھے جس دن پہلی وحی آئی، اور کہہ رہے ہیں میں تھا، غار میں تھے نا۔ غار کا پہلا ساتھی کون ہے؟ علی ہے نا؟ نہیں، ابھی آپ ذرا سا سمجھیں کہ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ کس وقت مکے میں 13 برس گزرے نا نبی کو، 13 برس کے بعد نبی نے ہجرت کی، 13 برس مکے میں رہے نا دین آنے کے بعد، اور اس کے بعد ہجرت کی۔ جس دن دین پہلے دن آیا 13 برس پہلے، تو علی 10 برس کے تھے، غار میں محمد اور علی ساتھ تھے۔ جب ملک آیا پہلی وحی آئی، 13 برس کے بعد شب ہجرت نبی پھر کسی کے ساتھ غار میں تھے۔ 13 برس پہلے والا غار کا ساتھی اہم ہے یا 13 برس بعد والا؟ نہیں سمجھے؟ مجھے آپ یہ بتائیے، اور یہ بات بھی پوچھئے قرآن میں کہاں ہے، اور یہ بھی مجھ سے کہا گیا یہ بھی بتائیے عورت کیا قرآن میں نماز پڑھا سکتی ہے؟ لکھا ہے؟ نہیں لکھا قرآن میں کہ عورت نماز نہیں پڑھا سکتی، نہیں لکھا قرآن میں۔ لیکن یہ بھی نہیں لکھا کہ پڑھا سکتی ہے۔ دونوں ہی باتیں نہیں لکھی تو پتہ چلا بہت سی باتیں قرآن میں نہیں ہیں۔ اب نہیں ہے قرآن میں، نہ یہ حکم ہے کہ پڑھا سکتی ہے اور نہ یہ حکم ہے کہ نہیں پڑھا سکتی، تو دو باتیں تو قرآن میں نہیں ہے نا، تو قرآن کافی ہے؟ اب یہی مسئلہ آیا ہے، قرآن سے کیسے ثابت ہوگا؟ جا پھر ان سے پوچھو کہ جنہوں نے کہا تھا کافی ہے، آپ بتائیے کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ بار بار پوچھئے، بار بار انہی سے پوچھئے، اور لوگوں سے نہ پوچھئے، اس لیے کہ جس نے کافی کہا ہی نہیں اس سے کیوں پوچھتے ہیں آپ؟ ہم کافی سمجھتے ہی نہیں قرآن کو، تو آپ ہم سے کیوں پوچھتے ہیں؟ ہم کیا بتائیں قرآن میں کہاں ہے؟ بہت سی باتیں قرآن میں نہیں ہیں۔ تو 13 برس کے بعد سے آپ اسلام کی کہانی شروع کر رہے ہیں، تو گویا آپ لیٹ لطیف ہیں۔ اسلام کو اتنا لیٹ شروع کر رہے ہیں 13 برس کے بعد۔ علی نے 13 برس پہلے اسلام کو شروع کیا، اور پہلا دن اسلام کا خطبہ بہت طویل ہے، میں اس کا صرف آخری پیراگراف سناؤں گا، اور موقع ملا تو پورا خطبہ سناؤں گا کہ اسلام کیسے پروان چڑھ رہا تھا، کیا کیا اسلام کے شرائط تھے، کس طرح اسلام عام کیا گیا، کیا انسانوں کو پیغام دیا گیا۔ اور ایسے میں بالکل 20 سے آخری پیراگراف آپ کو سناتا ہوں جو کہ میں کل سنا رہا تھا زبانی، آج میں چاہتا ہوں علی کا ایک ایک لفظ محفوظ ہو جائے آپ کے ذہنوں، بچوں کے ذہنوں میں۔ اور یہ خطبہ علی کا سننے والا ہے، اور اس کا عنوان جو ہے حکمرانوں اور عوام کے حقوق۔ یہ خطبہ ہے بہت ہی طویل اور بہت ہی خوبصورت خطبہ ہے، لیکن میں 20 سے پڑھ رہا ہوں۔ دیکھو اللہ نے ان پر کتنے احسان کیے کہ ان میں اپنا رسول بھیجا۔ اب وہ بتا چکے کون لوگ، اوپر ہو چکا، اپنا رسول بھیجا جس نے اپنی بات ماننا سکھایا،
ایک ایک جملہ موتیوں کا ہے جو علی کہہ رہے ہیں، ہر جملے پہ داد دیجئے۔ یہ کوئی ہمارا کلام نہیں ہے اور یہ آپ کسی کی شاعری نہیں سن رہے ہیں، یہ مولا کا جملہ ہے، اور اگر گھبراہٹ ہو کہ جملہ نکل نہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پرچہ یہ اسد بانٹ دیں گے، یہ کہہ رہے ہیں میں فوٹو بانٹ دوں گا، پھر پڑھتے رہیے گا، سنتے رہیے گا ٹیپ میں، لیکن مولا کے جملے پہ داد دیجئے، ایک ایک جملے پہ، یہ موتیوں والے جملے ہیں۔ دیکھو اللہ نے ان پر کتنے احسان کیے کہ ان میں اپنا رسول بھیجا جس نے اپنی بات ماننا سکھایا اور ان میں اتحاد پیدا کیا، خوشحالی نے ان کے سروں پر پوری طرح سایہ کر دیا اور ہر طرف عنایتوں اور رحمتوں کی نہریں بہنے لگیں۔ کیا آمد ہے اسلام کی، کیا بہار ہے خزاں کے بعد۔ اسلام کو علی نے بہار بنا کے پیش کیا، تاریخ اسلام خزاں بنا کے پیش کرتی ہے۔ علی نے اسلام کی آمد موسم بہار، اور عجیب اتفاق ہے کہ 21 مارچ سے موسم بہار شروع ہو چکا، تقریر جب ہو رہی ہے جب موسم بہار کے آج 4-5 دن گزرے ہیں، کلیاں چٹک رہی ہیں، ربیع الاول آ رہا ہے، موسم بہار ہے، مارچ اور اپریل، اور علی موسم بہار اسلام کا بتا رہے ہیں، اور پہلے گواہ ہیں اسلام کی بہار کے۔ ہر طرف عنایتوں اور رحمتوں کی نہریں بہنے لگیں، دین اور ایمان نے اپنی برکت سے انہیں فائدے ہی فائدے پہنچائے۔ اس سے یہ ہوا کہ نعمتوں کی بھرمار ہوئی، زندگیوں میں تازگی اور خوشحالی آ گئی، اسلام کو اقتدار ملا، روزمرہ کے تمام نظام سلیقے سے چلنے لگے، حالات درست ہوئے تو انہیں بالادستی اور بڑا پن نصیب ہوا، ایک مضبوط سلطنت کا عروج ہوا تو تمام سعادتیں ان کے ساتھ ہو گئیں، وہ ساری دنیا کے حاکم اور پوری زمین پر تخت اور تاج کے مالک بن گئے۔ ان پر جو پابندیاں لگی تھیں جن کی وجہ سے یہ دوسروں کے اقتدار تلے آ گئے تھے، اب یہ دوسروں کو پابند کرنے لگے، دوسروں کو پابند کر کے ان پر حکومت کرنے لگے، اور جن کے حکم پر چلتے تھے اب ان کے فرما روا بن گئے۔ اب نہ کوئی ان پر نیزہ چلاتا اور نہ کوئی ان کو پتھر مارتا۔ کیا جلدی بہار آئی ہے، اب وہ سب کچھ یاد ہے۔ بلال پتھر کے نیچے لٹائے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، نیزوں سے مارا جا رہا ہے، عمار یاسر کی ماں کو قتل کر دیا گیا، باپ کو قتل کر دیا گیا۔ علی کہہ رہے وہ سب بند کرا دیا محمد نے اور بہار لائے اسلام کی۔ یہ نہیں کہہ رہے اس بہار کا سب سے بڑا حصے دار میں ہوں، سارا کریڈٹ بھائی کے نام۔ محمد نے کیا بہار ہے، کیسی بہار ہے، مگر تم نے اطاعت کے بندھن سے ہاتھ چھڑا لیا اور اللہ نے تمہارے گرد جو قلعہ کھڑا کر دیا تھا تم نے اس میں جاہلیت کی باتوں سے شگاف ڈال دیا۔ اللہ نے اس امت کے لوگوں پر اپنی بے شمار نعمتوں کے ذریعے ایسا احسان کیا جس کی قدر اور قیمت کو دنیا میں کوئی نہیں جانتا، کیونکہ یہ ایسا احسان ہے جو ہر قیمت سے مہنگا اور ہر بلندی سے اونچا ہے۔ اللہ نے اس امت میں محبت اور یگان گت کا رشتہ اسلام قائم کیا، جس کے سائے میں تم نے پڑاؤ ڈالا اور جس کی آغوش میں پناہ لی۔ یاد رکھو کہ ہجرت کے بعد تم ایک بار پھر صحرائی بدو ہو گئے ہو، تم صحرائی بدو ہو گئے ہو، تم گروہ بندیوں میں پڑ گئے ہو، اسلام سے تمہارا تعلق برائے نام رہ گیا ہے اور ایمان کی چند بچی کھچی نشانیوں کے سوا تمہارے پاس کچھ نہیں رہا۔ کعبہ ہے، قرآن ہے، بچی کھچی نشانیاں، اور تمہارے پاس کوئی دین اور اسلام نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ آگ میں کود پڑنا منظور ہے لیکن ذلت منظور نہیں، یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ اسلام کی توہین کرو، اس کا احترام ترک کر دو اور اس کا عہد توڑ کر اسے منہ کے بل گرا دو، وہ عہد جسے اللہ نے زمین میں تمہارے لیے پناہ اور اس کے جانداروں کے درمیان امن قرار دیا۔ یاد رکھو اگر تم نے اسلام کے سوا کسی اور سے پناہ مانگی تو کفار تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ نہیں یار، اسلام سے مدد نہیں، بش سے مدد، امریکہ سے مدد، کفار ٹوٹ پڑے، کہہ رہے ہیں نا علی صحیح، کفار تم پر ٹوٹ پڑیں گے اور پھر کوئی تمہاری مدد کو نہ آئے گا، نہ جبریل، نہ میکائیل، نہ مہاجر، نہ انصار، بس تم تلواریں کھٹکھٹاتے رہ جاؤ گے۔ آخرکار اللہ تمہارے درمیان
فیصلہ کرے گا۔ اور تم تو اچھی طرح جانتے ہو کہ خدا کا عتاب کیسا ہوتا ہے اور عذاب کیسا ہوتا ہے، کتنی ہی ہلاکتوں اور حادثوں کی مثالیں تمہارے سامنے ہیں، لہٰذا خبردار یہ نہ سمجھو کہ وہ دور ہے اور تم اس کی پکڑ میں نہیں، وہ دور ہے اور تم اس کی پکڑ میں نہیں، یہ بھی نہ سمجھو کہ اس کا حملہ آسان ہوگا، اس لیے اس کی سختی کو بھول بھال کر اور مطمئن ہو کر بیٹھ رہو۔ اللہ نے گزری ہوئی امتوں کو صرف اس لیے اپنی رحمت سے دور رکھا کہ انہوں نے اچھائی پر عمل کرنے اور برائی سے بچنے کے حکم سے منہ موڑ لیا تھا، چنانچہ اللہ نے بے وقوفوں پر اس لیے لعنت کی کہ وہ گناہ کرتے تھے، اور عقل مندوں پر اس لیے کہ وہ خطاؤں سے باز نہیں آتے تھے۔ دیکھو تم نے اپنے اوپر سے اسلام کی پابندیاں اٹھا دی ہیں، اس کی حدوں کو توڑ دیا ہے اور اس کے ہر حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے باغیوں، پیمان توڑنے والوں اور زمین میں فساد پھیلانے والوں سے جہاد کا حکم دیا، چنانچہ میں نے عہد توڑنے والوں سے جنگ کی، نافرمانوں سے جہاد کیا، بے دینوں کو پوری طرح ذلیل کر کے چھوڑا۔ راہ گڑھے میں گر کر مرنے والا شیطان بدترین منافق نبی کی پیش گوئی کے مطابق آسمانی بجلی گرنے سے خود ہی ہلاک ہو گیا تھا، تو اس کی مہم بھی سر ہو گئی۔ وہ تو ایسی چنگھاڑ کے ساتھ مرا کہ اس کے دل کی دھڑکن اور سینے کی تھرتھری مجھے سنائی دے رہی تھی۔ اب کچھ رہے سہے باغی ہیں، اگر اللہ نے ان پر دھاوا بولنے کی اجازت دی تو ان کا خاتمہ کر کے حکومت کا رخ موڑ دوں گا، پھر وہی لوگ رہ جائیں گے جو دوسرے دور افتادہ شہروں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی، اور ایک بار علی نے رخ موڑا خطبے کا، اور اب سنیے یہ سنانا چاہ رہا تھا تقریر کے اختتام پر، اور کیا کمال حصہ ہے خطبے کا آخری حصہ۔ میں نے تو کم سنی ہی میں عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے سینے چیر دیے۔ میں نے ربیعہ اور مدر جو بڑے بڑے قبیلے تھے، ربیعہ اور مدر کے بڑے بڑے سرماؤں کو جب وہ مقابل آئے میرے، ابھی میرا بچپنا تھا، میں نے خاک چٹا دی انہیں گرا کر، اور ان کے سروں کو اس طرح قلم کیا جیسے درخت کی شاخ کو کاٹ دیتے ہیں۔ ہم نے ان کے سینوں کو چاک کر دیا، ان کے ہاتھ پیر کاٹ کے پھینک دیے، پھر کوئی سورما میرے مقابل ٹھہر نہ سکا، وہ چاہے کتنے بڑے بڑے عرب کے بہادر ہوں۔ یعنی علی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو چاروں طرف سے مجھے گھیرا جا رہا ہے جمل سے پین اور نہروان میں، تو کیا میں ڈر کے بیٹھ جاؤں گا؟ میں تو اس وقت اکیلے پورے عرب کے لیے کافی تھا، تو آج کیا میں ڈر جاؤں گا ان سے؟ جب اس وقت نہیں ڈرا تو اب کیا ڈروں گا؟ تو اب اپنا بچپن بتا رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ تم نے میرا بچپن نہیں دیکھا، تم کہاں کلمہ پڑھ کے آئے تھے، تو اب بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرا بچپن کیسے گزرا۔ دیکھیں سواری آ گئی، صلوات پڑھی۔ ارے ہوا جھونکا آیا ہے، اسے کہتے ہیں سواری، ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ شیر نہیں آیا، یہ حدیث رسول ہے کہ اگر چھیٹا آ جائے ہوا کا، یا ایک ہوا کا جھونکا آ جائے، یا بارش کا قطرہ گرے، تو کوئی معصوم آتا ہے محفل میں۔ زور سے پڑھیں بھائی، صلوات پڑھیے۔ میں نے قبیلہ ربیعہ اور مدر کے نوکیلے سینگ توڑ ڈالے تھے۔ تم جانتے ہو کہ رسول اللہ کی قربت کی وجہ سے میرا مقام کیا تھا اور میری کیا عزت اور کیا احترام تھا۔ میں بچہ ہی تھا کہ رسول نے مجھے گود میں لے لیا تھا، وہ مجھے اپنے سینے سے چمٹائے رکھتے تھے، بستر میں اپنے برابر سلاتے تھے، اپنے جسم کو مجھ سے مس کرتے تھے اور اپنی خوشبو مجھے سنگھاتے تھے۔ وہ لقمہ پہلے اپنے منہ میں چباتے تھے اور پھر میرے منہ میں ڈال دیتے تھے۔ انہوں نے تو میری کسی بات میں ذرا سا جھوٹ نہیں پایا۔ جس منہ سے جھوٹ بولا جائے اس میں رسالت کی غذا نہیں جاتی، سچائیوں کی غذائیں تھیں۔ سچے دہان تھے، منہ میں چباتے تھے اور پھر میرے منہ میں ڈال دیتے تھے۔ انہوں نے تو میری کسی بات میں ذرا سا جھوٹ بھی نہیں پایا، میرے کسی کام میں قدم نہیں لڑکھڑاتے دیکھے۔ اللہ نے حضرت کی دودھ بڑھائی کے وقت ہی سے اپنے فرشتوں میں سے ایک اعلیٰ رتبے والے فرشتے کو آپ کے ساتھ لگا دیا تھا۔ علاوہ علی کے یہ بات کسی نے بتائی؟
ابھی محمد بچے تھے کہ روح القدس کو اللہ نے بھیجا، جدھر جدھر محمد جائیں حفاظت کر سپاہی بن کے۔ علی روح القدس کو دیکھ رہے تھے۔ کوئی دیکھتا تو بتاتا۔ دودھ بڑھائی کے وقت ہی اپنے فرشتوں میں سے ایک اعلیٰ رتبے والے فرشتوں کے آپ کے ساتھ لگا دیا تھا، جو آپ کو رات دن عمدہ عادتوں اور پاکیزہ کردار کے راستے پر لیے چلتا چلا جاتا تھا، اور میں ان کے پیچھے پیچھے یوں لگا رہتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے پیچھے پیچھے پیر سے پیر ملا کے چلتا ہے۔ آپ ہر روز مجھے اچھے اخلاق کے سبق دیتے تھے اور مجھے ان پر عمل کا حکم دیتے تھے۔ آپ جب بھی کوہ ہیرا میں قیام کرتے مجھے اپنے ساتھ رکھتے، وہاں میرے سوا کوئی انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس وقت رسول اللہ اور ام المومنین خدیجہ کے گھر کے سوا کسی گھر میں اسلام نہ تھا۔ صفین کا میدان ہے اور میدان جنگ میں علی خطبہ دے رہے ہیں، اور منافقین بھی سن رہے ہیں اور مومنین بھی سن رہے ہیں، اور علی کا جلال ہے، اپنا بچپن یاد آ رہا ہے، محمد کا بچپن یاد آ رہا ہے، خدیجہ یاد آ رہی ہیں، بتا رہے ہیں کہ آغاز کے محسنوں کو نہ بھول جانا۔ میں تمہارا محسن ہوں، خدیجہ تمہاری محسنہ ہے، بھول نہ جانا۔ سوا ان گھروں کے کہیں اسلام نہ تھا، اور اس وقت رسول اللہ اور ام المومنین خدیجہ کے گھر کے سوا کسی گھر میں اسلام نہ تھا، اور ان میں میں تیسرا تھا۔ میں تیسرا تھا، محمد، خدیجہ، علی۔ علی اگر یہ بھی کہہ دیں کہ میں پہلا تھا تو کیا ہوگا؟ یہ پہلے کا کیا شوق ہے لوگوں کو؟ میں وحی اور رسالت کا نور دیکھتا تھا اور نبوت کی خوشبو سونگتا تھا، خوشبو سونگتا تھا۔ میں نبوت کے نور کو دیکھتا تھا اور وحی کی خوشبو کو محسوس کرتا تھا۔ جب آپ پر پہل وحی نازل ہوئی تو میں نے شیطان کی چیخ سنی، جس پر میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ آواز کیسی ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ شیطان ہے جو مایوس ہو گیا، اب اسے نہیں پوجا جائے گا۔ اے علی، جو میں سنتا ہوں تم بھی وہی سنتے ہو، جو میں دیکھتا ہوں تم بھی وہی دیکھتے ہو، فرق اتنا ہے کہ تم نبی نہیں بلکہ تم میرے وزیر ہو، اور یقیناً بھلائی کے راستے پر ہو۔ میں رسول اللہ کے ساتھ تھا۔ سنیے یہاں سے خطبے کا رخ دیکھیے گا، اور پورے نہج البلاغہ میں علی نے کوئی معجزہ بیان نہیں کیا، معجزے پہ کوئی گفتگو نہیں کی، کسی قسم کا معجزہ نہج البلاغہ میں نہیں ہے، صرف گفتگو ہے۔ یہ واحد ایک معجزہ ہے پیغمبر کا جو علی نے بیان کیا۔ اب ذرا سوچئے کہ جب امام وقت اپنی زبان سے معجزہ سنائے گا تو کس طرح سنائے گا؟ ایک ہم اور آپ سنائیں گے اور ایک علی پیغمبر کا معجزہ سنائیں گے، تو میں کیا کروں کہ میں کیا میری جان قربان علی کے کلام پر، اور اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ کلام کیا کلام ہے۔ میں رسول اللہ کے ساتھ تھا کہ قریش کی ایک جماعت آپ کے پاس آئی۔ یہ واقعہ امت میں کسی اور نے کیوں نہیں بیان کیا؟ اس لیے کہ سب جماعت میں تھے اس وقت۔ علی ادھر تھے تو اپنے اوپر بیتی کوئی کیوں سنائے گا؟ ایک قریش کی ایک جماعت آئی، آپ کے پاس آئی، اور انہوں نے آپ سے کہا کیا ہے محمد، آپ نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ ایسا دعویٰ نہ تو آپ کے باپ دادا نے کیا، نہ آپ کے خاندان میں کسی اور نے کیا۔ ہم آپ سے ایک مطالبہ کرتے ہیں، اگر آپ اپنے دعوے میں نبوت میں سچے ہیں، اگر آپ نے اسے پورا کر دکھایا تو ہم یقین کر لیں گے کہ آپ نبی اور رسول ہیں، اور اگر نہ کر سکے تو ہم جان لیں گے کہ آپ جادوگر ہیں اور سچے نہیں ہیں۔ دیکھا آپ نے جماعت کیا کہتی ہے پیغمبر کو؟ جادوگر، آپ سچے نہیں ہیں۔
حضرت نے کہا کہ وہ مطالبہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ اس درخت کو پکاریں اور حکم دیں کہ وہ جڑ سے اکھڑ کر آپ کے سامنے آ کر رک جائے، استادہ ہو جائے، قائم ہو جائے اپنے قامت کے ساتھ۔ اب منظر یہ ہے تاریخ کا کہ ابو قبیس کی پہاڑی پہ پیغمبر تھے اور علی پہلو میں تھے، اور سامنے وادی تھی، اور کافی دور پہ دوسرا پہاڑ تھا، بلند پہاڑ، اس کی چوٹی پہ ایک درخت لگا ہوا تھا۔ ابو قبیس کی پہاڑی پہ کافروں کی ایک جماعت آئی اور انہوں نے پیغمبر کو گھیر لیا اور کہا آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے جو کہ کبھی آپ کے باپ دادا نے نہیں کیا تھا۔ میری تمہید یاد آئی، پیغمبر دیکھا ہی نہیں تھا، پیغمبر کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، اور یہی کہا کہ باپ دادا پیغمبر نہیں تھے، انہوں نے دعویٰ نہیں کیا، آپ نے کیسے دعویٰ کر دیا؟ تو اس سامنے والی پہاڑی پر اشارہ کیا کہ وہ پہاڑی کا درخت آپ کے اشارے سے اٹھتا ہوا آئے تو میں مانوں گا کہ آپ نبی۔ اس معجزے کے گواہ نہج البلاغہ میں علی۔ مجھے تاریخ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، مولا علی کا بیان نہج البلاغہ میں ہے، اور کوئی اس طرح بیان نہیں کر سکتا۔ علی کا چشمدید واقعہ ہے جسے نہج البلاغہ میں بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ جادوگر ہیں اور سچے نہیں ہیں۔ حضرت نے کہا کہ وہ مطالبہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ اس درخت کو پکاریں اور حکم دیں کہ وہ جڑ سے اکھڑ کر آپ کے سامنے آ جائے۔ آپ نے کہا کہ خدا جو چاہے وہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے پیغام توحید کا ہے، یہ نہیں کہا میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، منوانا اللہ کو ہے، میں تو اپنے کو منوا لوں گا، علی جو ہے نہیں سمجھے، مجھے اس کو منوانا ہے اور یہ مجھے منوائے گا۔ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اللہ جو چاہے وہ ہو سکتا ہے، اور اگر اس نے تمہارے لیے ایسا کر دکھایا تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ اس نے اگر تمہارے لیے ایسا کر دکھایا تو کیا تم ایمان لے آؤ گے اور حق کی گواہی دو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بے شک۔ آپ نے کہا کہ اچھا جو تم چاہتے ہو وہ تم دیکھ لو گے، جو تم چاہتے ہو وہ تم دیکھ لو گے، لیکن میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم بھلائی کی طرف پلٹنے والے نہیں۔ تم میں کچھ تو وہ ہیں جنہیں بدر کے کنویں میں قتل کیا ہوا دیکھتا ہوں، جن کی لاشیں بدر کے کنویں میں سڑ رہی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو احزاب میں لشکر تیار کر کے میرے مخالف لڑنے آئیں گے، تو میں علی سے کہوں گا یہ کل کفر ہے اور تم کل ایمان۔ ایک اور درود پڑھیے۔ بدر کے کنویں کی خبر دی، خندق کی خبر دی، ہجرت کا پہلا سال، ہجرت کا چوتھا سال۔ امام زمانہ بلندر سلام۔ پھر آپ نے فرمایا، میری طرف دیکھیے گا، ظاہر ہے کہ اس میں جو کچھ مولا بتا رہے ہیں وہ آپ کو دکھانا ضروری ہے۔ 1400 سال کے بعد نہج البلاغہ اس منظر کو کس طرح پیش کر رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، سرکار نے فرمایا کہ اے درخت، اگر تو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو خدا کے حکم سے اپنی جڑ سمیت اکھڑ کر میرے سامنے آ کے کھڑے ہو جا۔ جمادات، نباتات
بتایا میرا حکم جاری و ساری صرف انسان پر نہیں ہے. جس طرح انسان سنتے ہیں میں پتھر کو حکم دوں تو وہ بولے, میں درخت کو اشارہ کروں تو وہ چلے. میں صرف انسانوں کا حاکم بنا کے نہیں بھیجا گیا. میرے سامنے آ جا. اس ذات کی قسم, علی کہہ رہے ہیں, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ زمین پر اتارا, وہ درخت جڑ سمیت اکھڑ آیا اور اس طرح آیا کہ اس سے کھڑکھڑاہٹ اور پرندوں کے پروں جیسی پھڑپھڑاہٹ کی آواز آ رہی تھی, یہاں تک کہ وہ جھومتا ہوا رسول خدا کے سامنے آیا, اڑتا ہوا اور آ کے رکا. پرندے کی طرح اڑتا ہوا آیا, پتوں سے کھڑکھڑاہٹ, پرندوں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ اس کی شاخوں سے آ رہی تھی. باہوں کو کھولے ہوئے آیا, رسالت نے پکارا تھا, لبیک کہتا ہوا آیا, پرواز کرتا آیا, ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک وادی کو طے کر کے آیا. جہاز اڑیں گے ایک ملک سے دوسرے ملک تک, پیغمبر چاہے تو ایک لکڑی کو جہاز بنا کر اشارے سے اڑائے. ایک معجزے میں علی نے پوری رسالت کو سمیٹ لیا. نہیں نہیں, آپ کو مزہ نہیں آ رہا ہے. علی نے یہ معجزہ درخت کا نہیں ثابت کیا, اس میں ہوا ہے. علی نے بتایا محمد کی رسالت میں پورا ملک سلیمان تھا. ایک معجزے میں سارے انبیاء کے معجزات سمٹ آئے. درخت اڑتا ہوا آیا اور آ کے پیغمبر کے سامنے ادب سے قیام کیا. اپنی شاخیں خدا کے سامنے, رسول خدا کے سامنے آ کر رکا اور اپنی شاخیں ان پر اور کچھ شاخیں میرے کاندھے پر ڈال دی. یہ درخت آیا, درخت کو بھی معلوم ہے کہ دین تنہا محمد کا نہیں ہے. نہیں سمجھے, نہیں سمجھے, ہر بات سمجھانا پڑے گی. درخت کو معلوم ہے کہ توحید کامل نہیں ہے, توحید کامل نہیں ہے. محمد نے کہا اللہ کے حکم سے آ, میں چلا, ایک گواہی. لیکن ان کافروں کو یہ کون بتائے گا کہ محمد نے کہا اللہ ہے؟ تو کوئی اور بھی تو پیچھے ہے جو کافروں سے کہے یہ نبی ہے. اب توحید کامل ہوئی کہ کوئی اللہ ہے, پھر پیچھے کوئی کہے ہاں یہ نبی ہے. اس لیے کہ آسمان سے آواز نہیں آئے گی کہ محمد میرا نبی ہے. محمد کو کہنا ہے اللہ ہے, جواب میں آسمان سے آواز نہیں آئے گی کہ تم نبی ہو, تو پیچھے سے کوئی آواز دے گا جو عرش نشیں ہو یہ ہے نبی. نہیں سمجھ رہے ہو؟ اور یہ پہلا دن ہے, یہ پہلا دن ہے. اب بتاؤ اس پہاڑی پر صدیق کون ہے؟ تقریر خاتمے پر پہنچی اور آخری 4 جملے رہ گئے. کچھ شاخیں اس نے محمد کے کاندھے پر اپنی ڈال دیں اور کچھ شاخیں میرے کاندھے پر ڈال دیں. اور یہ جملہ تاریخ کا عظیم جملہ ہے کہ کچھ شاخیں علی کہتے ہیں میرے کاندھے پر آئیں, کچھ شاخیں محمد کے کاندھے پر آئیں. میں آپ کے دائیں جانب کھڑا تھا, گواہ کدھر ہوتا ہے؟ میں آپ کے دائیں جانب تھا. جب قریش نے یہ دیکھا تو اسی غرور کے عالم میں بولے. ابھی غرور نہیں ٹوٹا, علی کہہ رہے ہیں کافروں کا غرور نہیں ٹوٹا. جب قریش نے یہ دیکھا تو اسی غرور کے عالم میں بولے کہ درخت کو حکم دیجئے کہ آدھا آپ کے پاس آئے اور آدھا اپنی جگہ پر واپس جائے. دیکھا آپ نے, جھوٹے. پہلے کہتے ہیں
یہ بتاؤ اس کا جواب دو، یہ قرآن میں ہے؟ جھوٹے پوچھتے ہیں گھوڑا ہے قرآن میں؟ ہم نے کہا ہے، بات ختم۔ اب تابوت دکھاؤ، اچھا وہ بھی دکھا دی، اب علم دکھاؤ، نہیں سمجھے؟ درخت آ گیا، بات ختم ہو گئی۔ تمہاری شرط یہ تھی کہ درخت توڑ کے آ جائے، اب آ گیا۔ دیکھا آپ نے، اسی کو کہتے ہیں جاہلیت، اسے کہتے ہیں ضد۔ اب یہ دکھاؤ، اب یہ دکھاؤ، اب یہ دکھاؤ، اب یہ دکھاؤ۔ تو آج جا کے ہم یہی تو کہیں گے، تم اپنے کو قرآن میں دکھاؤ، پھر اب اس کے علاوہ کیا رہ جاتا ہے؟ کہ آدھا یہاں رہے، آدھا ادھر جائے۔ آپ نے اسے یہی حکم دیا۔ جب سرکار نے درخت سے کہا تو آدھا حصہ سرکار کے پاس رہا، آدھا اس پہاڑی پہ واپس چلا گیا۔ زیادہ حیرت انگیز طریقے سے اور کہیں زیادہ آواز کے ساتھ آپ کی طرف بڑھا اور قریب تھا کہ رسول سے لپٹ جائے۔ وہ آدھا جو واپس گیا وہ تو گیا، جو آدھا بچا وہ چاہتا ہے وہ رسول سے لپٹ جائے، بڑھتا چلا آ رہا ہے کہ محمد سے لپٹ جائے۔ اس پر قریش نے اسی کفر اور سرکشی کے لہجے میں کہا کہ اچھا اب اس آدھے کو حکم دیجئے کہ پلٹ کر پہلے کی طرح اپنے آدھے حصے سے جا ملے۔ آپ نے یہی کیا اور درخت واپس چلا گیا۔ اس وقت میں نے پکار کر قریش سے کہا، سنو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب میں تم سے پوچھوں کہ معجزات دکھانے کے بعد اگر کافروں میں سے ایک بھی کلمہ نہ پڑھتا تو اس وقت نبوت کی، صداقت کی گواہی کہاں تھی؟ اسلام کا آغاز علی کی اس گواہی سے ہوا، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ارے بھائی، رات و دن گھر میں اٹھتے بیٹھتے صبح شام کہتے ہوں گے آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بھائی علی کو معلوم ہے نا، یہاں مجمع میں کہنا ضروری ہے محمد الرسول اللہ۔ تو اگر اب آج یہاں کہہ دیا کافروں کے مجمع میں علی نے محمد رسول اللہ، تو کیا آپ یہ کہیں گے علی نے آج کلمہ پڑھا؟ نہیں، آج پڑھا نہیں، پڑھ تو گود میں چکے، آج سکھانے کے لیے پڑھ۔ ارے بھائی کہاں بیٹھے ہو، تقریر ختم ہو گئی۔ لو یہ پیراگراف ختم کر کے پھر یہیں پہ واپس آتا ہوں تاکہ اسی بات کو سمجھا کے میں تقریر کو ختم کروں۔ آپ نے آواز دی، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں اور سب سے پہلے یہ بات ماننے والا ہوں کہ درخت نے جو کچھ کیا وہ خدا تعالیٰ کے حکم سے کیا تاکہ آپ کی نبوت کی تصدیق اور آپ کے کلام کی برتری ثابت ہو جائے۔ مگر یہ دیکھ کر سارے کے سارے قریش بولے کہ آپ پرلے درجے کے جھوٹے اور جادوگر ہیں۔ معاذ اللہ، آپ کا جادو عجیب و غریب ہے اور اس میں آپ کو بڑی مہارت ہے اور اس میں آپ کی تصدیق آپ ہی جیسے لوگ کر سکتے ہیں۔ ان کا اشارہ میری طرف تھا، علی کہتے ہوا کرے، ان کا اشارہ میری طرف تھا۔ تو عرب کا کافر بھی یہ مان رہا تھا کہ علی محمد جیسے ہیں، محمد علی جیسے، علی محمد جیسے، محمد علی۔ میں تو اس جماعت میں سے ہوں کہ جس پر اللہ کے بارے میں کوئی
बुरी बात असर नहीं करती। वो जमात ऐसे लोगों की है कि जिनके चेहरे सच बोलने वालों की तस्वीर और जिनकी बातें नेकियां करने वालों के कलाम का अक्स हुआ करती हैं। ये वो लोग हैं जिनकी रातें इबादतों में गुजरती हैं, जो दिन का उजाला फैलाने वाले मीनार हैं और कुरान की डोर में पिरोए हुए हैं, जो अल्लाह के हर हुक्म और पैगंबर की हर सुन्नत को जिंदा रखते हैं, जो अपनी बड़ाई जताते हैं, न खयानत करते हैं और न फसाद फैलाते हैं। अरे पहले दिन अली तारीफें कर दी अपने वालों की, वाह रे अली, इमाम हो तो ऐसा हो। 10 बरस की उम्र में देख रहा है चाहने वालों को, वो फसाद नहीं फैलाते हैं, उनके दिल जन्नत में और जिस्म अमल में मसरूफ है। दिल तुम्हारे जन्नत में और अमल मजलिस में। हदीस के सामने पूछा था, या रसूलल्लाह फिर इस हदीस के क्या फवायद हैं? कहाँ जहाँ ये पढ़ी जाएगी मलाइका आके उनको खेल लेंगे, जहाँ ये सुनी जाएगी। तो उस वक्त हाथ उठा के कहा था, या रसूल अल्लाह फिर मैं भी कामयाब, मेरे शिया भी कामयाब। इमाम हो तो ऐसा, इस्लाम का पहला दिन है, अबू कुबैस की पहाड़ी पर अभी तो आगाज है, अभी तो दावत-ए-जुल अशीरा भी नहीं है, सिर्फ दरा तोड़ा है। और उस वक्त गवाही दे के मोहम्मद की रिसालत की एक बात तुम्हें याद किया। हाँ, वो जिनके दिल जन्नत में है, अमल मसरूफ है मजलिस में, जिक्र अली में। ना हो तुम, कहीं तो हैं वो, कहीं तो हैं वो अली के चाहने वाले, कहीं तो हैं। और क्या अली के चाहने वाले, उम्मत लाख बातें करे, लाख बातें करे, पूरी उम्मत, हर फिरका क्या कह रहे हैं? अली आप अल्लाह के रसूल हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद रसूल अल्लाह। कैसे उम्मत ने सीखा कि अल्लाह एक है? मोहम्मद के आने से पहले क्या अरब वालों को मालूम था अल्लाह एक है? ला इलाहा कहना है, एक कलमा दिया मोहम्मद ने, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह का कलमा किसने पढ़ाया? मोहम्मद ने पढ़ाया, पढ़ाया ना? फिर उसके बाद तुमने सीखा मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये कलमा किसने पढ़ाया उम्मत को? अली ने पढ़ाया, अली ने पढ़ाया। मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना सुन्नत अली, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना सुन्नत रसूल। दो सुन्नतें चल रही हैं ना उम्मत में, या एक चल रही है? दो सुन्नतें चल रही है ना, सुन्नत मोहम्मद भी चल रही है, सुन्नत अली भी चल रही है। कोई मुसलमान ये इनकार कर सकता है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहता? और अगर कहते हो तो किसने सिखाया? अली ने सिखाया। ये कलमा जो मुसलमान कह रहे हैं वो अली का कहा मान रहे हैं, ला इलाहा जो कह रहे हैं वो मोहम्मद का कहा मान रहे हैं। तीसरा कलमा मोहम्मद ने गदीर में पढ़वाया, अली वलीउल्लाह। ठहरो, बात सुन के जितनी चाहे दाद देना। मोहम्मद ने कहा एक कलमा मैं पढ़वा रहा हूँ, अली ने कहा एक कलमा मैं पढ़वा रहा हूँ। उम्मत अली का कहा तो मानकर मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रही है, लेकिन मोहम्मद का कहा मानकर अली वलीउल्लाह। तमाम हुई तकरीर, खत्म हुई। चलो, हमारे लिए तो नाज की बात है कि पूरी उम्मत अली का कहा तो मान रही है। वाहिद हम ही हैं जो रसूल अल्लाह का कहा मान रहे हैं और अली का कहा भी मान रहे हैं। और हमसे कहते हो अली को बढ़ा दिया। तुमने मोहम्मद से अली को बढ़ाया है, पूरी उम्मत ने अली को बढ़ाया है। अली का कलमा तो पढ़ रहे हो,
محمد کا بتایا غدیر والا کلمہ نہیں پڑھ رہے ہو، علی کو تم نے بڑھایا ہے، محمد کو تم نے گھٹایا ہے، میں نے بڑھایا، میں نے گھٹایا۔ میں محمد کو بلند رکھنا چاہتا ہوں، اور محمد کی بلندی کی دلیل یہ ہے کہ علی ولی اللہ کہا جائے۔ رسالت نہ رہے گی اگر علی ولی اللہ نہ کہو گے، پھر جھوٹی گواہی ہے محمد رسول اللہ۔ محمد کا پسندیدہ کلمہ تھا علی ولی اللہ، کہنے میں کیا ہے، کیا نقصان کیا ہے؟ علی کو ولی کہہ دینے میں کیا نقصان ہے؟ کیا علی ولی نہیں تھے؟ کیا علی ولی نہیں تھے؟ ہاں علی ولی تھے، تو پھر کہیے کیسے کہیں؟ صرف علی کو ہی کیوں ولی بنایا؟ تو اب یہ شکوہ، تو اب یہ تو پریشانیاں ہم کیسے دور کریں؟ آپ کی لڑائی اللہ میاں سے مسلسل چلی جا رہی ہے، اور اللہ کی اور آپ کی لڑائی میں ہم پستے چلے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں اللہ اپنی اور مسلمانوں کی لڑائی میں ہم کو چکی کے پاٹ میں پیس دینا چاہتا ہے۔ آج کیا پوچھوں اللہ سے، ہم ہی ملے تھے کہ تیری چکی کے پاٹ میں شیعہ دانہ بن کے پس جائیں؟ کیا یہی تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ دانہ دو پاٹوں میں پس کے نبوت کے درجے پہ پہنچتا ہے یا نہیں؟ آزما لیا، آزما لیا، آزما لیا، ہاں آزما لیا، جبھی تو تمہیں یہ منصب دیا ہے، جبھی تو تمہیں یہ منصب دیا ہے کہ 1400 برس کے بعد جب کوئی پیغمبر نہیں آ رہا ہے، اور کوئی ولی نہیں ہے، اور کوئی امام نہیں ہے، سب پردے میں ہے، سارے نبی پردے میں، وہ ادریس ہوں یا عیسیٰ ہوں یا خضر ہوں یا الیاس ہوں یا امام مہدی ہوں، تو کون ان کو بات بات پہ بتائے کہ سچا دین کیا ہے، توحید کیا ہے، نبوت کیا ہے، امامت کیا ہے، ولایت کیا ہے؟ ہم نہ ہوتے تو تمہیں بتانے والا کون تھا؟ ہم نہ ہوتے تو کون؟ پریشانی ہو گئی کہ حسین نے مدینہ کیوں چھوڑ دیا؟ کیوں نہیں چھوڑتے حسین مدینہ؟ تمہیں تو اتنا بھی شعور نہیں تھا کہ اسلام کا حاکم کون ہوتا ہے۔ تم تو پہچان کھو چکے تھے، تم تو یہ بھی نہیں جان رہے تھے نبی کے رشتہ دار کیسے ہوتے ہیں، جس کو چاہا رشتہ دار بنا دیا۔ حسین نے کہا نبی کے رشتہ دار دیکھنا چاہتے ہو؟ 6 مہینے تک قریے قریے گاؤں گاؤں سفر میں ہم دکھائیں گے رشتہ دار کیسے ہوتے ہیں۔ نبی کے رشتہ دار میدان سے فرار اختیار نہیں کرتے، نبی کے رشتہ دار بس صورت نہیں ہوتے، ہم اکبر کو لا رہے ہیں، ایسے ہوتے ہیں نبی کے رشتہ دار۔ تم کس حاکم کا چہرہ دیکھ رہے ہو؟ تم نے جمال دیکھا عباس کا؟ تم نے قاسم کا حسن سراپا دیکھا؟ اس گھر کے تو بچے اتنے حسین ہوتے ہیں کہ ان کے چہرے کو دیکھ کر کافر رونے لگتے ہیں۔ تم جمال دیکھنا چاہتے ہو، اور پھر ایک تصویر ہم چھوڑ جائیں گے، محمد کی ایک تصویر چھوڑ جائیں گے، تاکہ تمہیں پتہ تو چلے محمد کا رشتہ دار ہوتا کیسے۔ محمد کے رشتہ دار کو، محمد کی تصویر کو زنجیر پہنانا آسان ہے، طاق پہنانا آسان ہے، ہتھکڑیاں پہنانا آسان ہے، تازیانے مارنا آسان ہے، لیکن چہرے کو تم چھپا نہیں سکتے، خون کے رشتے کو تم ختم نہیں کر سکتے۔ اذان ہوگی تو وہ بتا دے گا، اذان گونج اٹھی محمد رسول اللہ، تو پلٹ کے پوچھا یزید یہ تیرا دادا تھا یا میرا دادا تھا؟ 24 گھنٹے اذانیں دیا کرو، اور اس روئے زمین پر اذان پر سوا ہمارے کون یہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ پوری امت کا دادا ہے یا ہمارا دادا؟ آج بھی ہم پوچھ رہے ہیں، ہم کتنے فخر سے کہتے ہیں رسول ہمارے جد ہیں، پوری امت کہہ سکتی ہے کہ رسول ہمارے جد ہیں؟ یہ ہمیں سید سجاد نے سکھایا، نسل سادات باقی ہے سکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے۔ اس نازک موڑ پر جہاں عورت نماز جماعت پڑھائے دے رہی ہو، اسلام کو مست کر رہی ہو، تو کس سے پوچھو گے، کس سے سیکھو گے؟
تم دلیل کیا دو گے؟ دلیل تم دے نہیں سکتے، اس لیے کہ تم نے تو خود ہی لکھ دیا کہ امام کے مقابل کون آ گیا۔ صرف ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں، صرف ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں یہ بات۔ ہم خدیجہ کی مثال دے سکتے ہیں، ہم زہرا کی مثال دیں، اور پھر سمجھانے کے لیے پوری کائنات کو، علی کی بیٹی سے بڑھ کے کائنات میں کوئی عورت بہادر ہو سکتی ہے؟ اگر زینب تلوار اٹھا لے، ذوالفقار ٹوٹ نہیں گئی ہے؟ صبح عاشور زینب نے تلوار اٹھا کر حسین کو دی ہے، زینب ذوالفقار اٹھا سکتی ہیں، لیکن بتایا اسلام میں عورت میدان میں نہیں آتی۔ عورت بازو بندھوا سکتی ہے لیکن جہاد نہیں کر سکتی، نماز پڑھ سکتی ہے مگر نماز پڑھوا نہیں سکتی، بیٹھ کے نماز پڑھ۔ اللہ رے کردار زینب، دنگ ہے دنیا، پریشان ہے دنیا، کس طرح قافلہ لے کے چلی، کیسے چلا تمہارا چوتھا امام؟ اللہ اکبر، کیسے چلے سید سجاد؟ فرمائش ہے کہ کچھ ذکر علی اکبر ہو جائے، تقریر ختم کی میں نے۔ جوان کی فرمائش، جوان سننا چاہتے ہیں شہزادے کا، لیکن ظاہر ہے کہ چیلم کا زمانہ ہے، اب ہم کربلا دوبارہ واپس نہیں جا سکتے، ہمت نہیں ہے کہ ہم اکبر کو جا کے میدان کربلا میں دیکھیں، ابھی تو راستہ ہے، اور راستے میں علی اکبر نہیں ہے، علی اکبر راستے میں نہیں ہے، ہاں علی اکبر کا سر راستے میں۔ جزاک اللہ۔ حق آپ پر ہے، گریہ کا ختم، فضائل سننا آپ پہ ختم، مصائب سننا آپ پر۔ قدرت نے یہ آپ کو شعور دیا، اور دو چھوٹے چھوٹے جملے اور پھر آپ کے لیے، میں زیادہ مصائب کبھی پڑھتا نہیں، آپ کو معلوم ہے۔ اللہ اللہ نیزے پہ سر چڑھائے اور حکم دیا ابن سعد نے شمر کو، ادھر ادھر سر جائے جدھر جدھر ان سروں کے مائیں موجود ہوں۔ حکم تھا نیزے بان کو، علی اکبر کا سر ادھر رکھو جس ناکے پہ ام لیلہ ہے۔ نیزے بان نے نیزے کو اٹھایا، سر بلند ہوا، ام لیلہ نے ناقے سے دیکھا، علی اکبر نظر آئے تو فوراً ایک جملہ کہا، اے میرے چاند، اے 14ویں کے چاند، ابھی تو طلوع ہوا تھا کہ عمر نے تجھے گھیر۔ اے میرے 14ویں کے چاند، ماں بیٹے کے سر کو دیکھ کے بیان کر رہی، کیا عالم ہوگا نیزے کی انی پہ وہ بچہ جسے گود میں پیار سے ماں نے پالا ہو، کانٹوں سے بچایا ہو، اس بچے کا سر نیزے کی نوک پر، اور ماں کے کلیجے کا کیا عالم، جوان بیٹے کا سر۔ راستے آتے اطلاع ملی کہ آگے کے قبیلے والوں نے لشکر بنایا ہے اور کہا ہے کہ نبی کے نواسے کو لے کے آ رہے، سر کو لا رہے ہیں، نبی کی نواسیاں آ رہی، ہم بیویوں کو چادریں اڑھائیں گے، سروں کو چھین لیں گے اور لے جا کے دفن کریں گے۔ جیسے ہی حملے کی اطلاع ملی کہ کچھ مومنین راستے میں قافلے پہ حملہ کر دیں گے، شمر نے کہا راستہ بدل دو، ہم اس طرف سے نہیں جائیں گے، اور جب آگے رات کو قیام کیا تو کہا افسروں کو نیزوں پہ نہ رکھو، خطرہ ہے کہ وہ رات میں آ کے حملہ کر کے ہم سے سر نہ چھین لے جائیں۔ کچھ صندوق منگائے گئے اور کہا ان صندوقوں میں الگ الگ سر کو بند کر کے تالے لگا دو اور کنجیاں ہم کو دے دو۔ حسین کا سر نیزے سے اتارا گیا اور ایک صندوق میں رکھ دیا گیا، شمر نے اس میں تالا لگا دیا۔ ایک صندوق منگایا گیا، علی اکبر کا سر اتارا گیا، اس صندوق میں رکھ دیا گیا، تالا لگا دیا گیا۔ اب جو صبح ہوئی
تو قافلہ پھر چلا. شمر نے کہا جلوس لے کے چلو لیکن سروں کو صندوق سے اب نکال لو، خطرہ ٹل گیا، نیزوں پہ پھر چڑھا دو، پھر چڑھا دو. سب سے پہلے وہ صندوق کھولا گیا جس میں حسین کا سر تھا. اب جو صندوق کھولا، صندوق میں حسین کا سر نہیں تھا. تقریر کا آخری جملہ اور میں نے تقریر ختم کی. اب جو اس نے جھک کے دیکھا تو صندوق میں حسین کا سر نہیں تھا. پورا خطبہ تم سن چکے نا علی کا. کافروں نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا محمد تم جادوگر ہو، محمد تم جادوگر ہو. جب صندوق میں سر نظر نہ آیا تو شمر تازیانہ لے کر سید سجاد کی طرف آیا اور تازیانے کو اٹھا کر کہا تم بڑے جادوگر ہو، تمہارے باپ کا سر صندوق میں سے غائب ہو گیا، ہم نے اپنے ہاتھ سے رکھا تھا، سر کہاں غائب ہو گیا. اور ایک بار تازیانہ اٹھایا. جیسے ہی تازیانہ اٹھا تو ایک بار بلبلا کر سید سجاد نے کہا شمر مجھے نہ مار، میرا بابا بھیا علی اکبر کو بہت چاہتا تھا. وہ صندوق کھول کے دیکھ جس میں بھیا علی اکبر کا سر ہے. وہ صندوق کھولا گیا. اب جو دیکھا تو علی اکبر کے منہ پر حسین کا منہ تھا اور پکار رہے تھے ولدی علی اکبر، میرے لال علی اکبر، میرے لال.